بطور پاکستانی ہمارے لیے شرم کا مقام یہ ہے کہ چاقی کے پہاڑوں کو صرف کچھ خاص تجربات کی بنا پر جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ چاقی کے پہاڑوں کی ہماری نظر میں نہ تو کوئی وقت ہے نہ کوئی وجہ شہرت، لیکن پوری دنیا کے معدنیات کے ماہرین چاقی کے پہاڑوں کو سونا اور چاندی اور دوسری بیش قیمتی دھاتوں اور معدنیات کی وجہ سے قدر اور حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور ہم اپنے آپ غلط بے جا سوچتے رہتے ہیں کہ پاکستانی ایسی کون سی قوم ہے، آخر کیوں ایسا کرتے ہیں کہ 15 کروڑ لوگوں کو غربت کے کنویں سے نکالنے کے لیے یہ سونے اور چاندی اور بیش قیمتی دھاتوں کو یوٹیلائز نہیں کرنا چاہتے، جبکہ اس کے برعکس ان لوگوں کی مدد کے لیے ان کے ارباب اختیار کشکول لیے کبھی واشنگٹن، کبھی UAE، کبھی سعودیہ، کبھی IMF کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور پوری قوم کو قرض لینے کے بعد مبارکباد دیتے ہیں کہ ہم آپ کے مسیحا ہیں۔ حقائق اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ دانستہ طور پر انہوں نے ہمیں شعور سے اس لیے محروم رکھا ہے کہ یہ ہمارے مسیحا بن سکے۔ جوزف اسٹالن کا تاریخی واقعہ ہے، جب وہ مرغ اٹھائے پارلیمنٹ میں آ گیا، پھر اس نے مرغ کا ایک ایک پنکھ اکھاڑنا شروع کر دیا۔ مرغا بلبلاتا رہا، درد کی پرواہ کیے بغیر اس کے سارے پر اکھاڑ دیے، پھر اسے قسم پرسی کی حالت میں زمین پر پھینک دیا، پھر اپنی جیب سے کچھ دانے نکالے اور اس مرغے کی طرف پھینکنے شروع کر دیے۔ جس طرف جوزف اسٹالن چلنے لگا، مرغا دانے چگتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے لگا اور پھر اس کے پیروں میں آ گیا۔ پھر جوزف اسٹالن نے پارلیمنٹ کی طرف دیکھ کر تاریخی فکرہ کہا۔ اس نے کہا کہ جمہوری حکومتوں کے سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جو ارباب اختیار ہوتے ہیں ان کی مثال بالکل ایسی ہی ہے۔ وہ پہلے اپنی عوام اپنے جمہور کے پر کھینچ لیتے ہیں، جب وہ قسم پرسی کی حالت میں بے بس ہو جاتے ہیں، بلبلانے لگتے ہیں، تو پھر یہ کشکول تھامے لوگوں سے مانگ کر یا دانے کسی بھی طرح سے ان کے منہ میں ڈالتے ہیں اور ان کے مسیحا بن جاتے ہیں، اور ہم بھی وہی دانے نکلنے کے بعد اپنی سختیاں بھول جاتے ہیں، پریشانیاں بھول جاتے ہیں اور پھر دوبارہ انہیں مسیحا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ پاکستانی تمہیں کب سمجھ آئے گی؟ اور ارباب اختیار سے صرف اتنا ہی کہوں گا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رازوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہم پاکستانیوں کو اس شعور سے کیوں محروم رکھے گا؟ ذرا نہیں، پورا سوچیے۔ سلام پہنچے۔